जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह ताला आज अपने तजवीद लेसन का अगला हमने जो आज करना है ना सबक, अगला लेसन जो करना है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज इंशाअल्लाह ब्रांड न्यू हमारा लेसन स्टार्ट होने जा रहा है, जो पिछले पढ़ चुके हैं ना उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, ये है नून साकिन के कायदे, नून साकिन के जो रूल्स होते हैं। ठीक है, नून साकिन और तनवीन। नून साकिन क्या होता है? जब नून के ऊपर जज्म या सुकून की अलामत आती है ना तो उसको बोलते हैं नून साकिन। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ये पहले कि जिस हरफ के ऊपर भी सुकून या जज्म की अलामत होती है उसको कहते हैं कि ये साकिन है, ये हरफ साकिन है। ठीक है, तो ये नून साकिन और तनवीन। तनवीन क्या है? दो जबर, दो जेर, दो पेश। इन ये नून साकिन और तनवीन के कायदा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। क्योंकि सेम क्यों है? क्योंकि आप देखें कि वैसे जब नून साकिन है और उससे पहले अलिफ जबर नून, अलिफ जबर लगा दे, अलिफ जबर नून अन, है ना, अन। लेकिन आप अलिफ दो जबर के साथ पढ़ के देखें, अलिफ दो जबर क्या होता है? अन, वो भी अन है। अलिफ जबर नून भी अन है, अलिफ दो जबर भी अन है। क्योंकि अलिफ दो जबर के एंड पे जो तनवीन होती है ना, दो जबर दो जेर दो पेश, उसके एंड पे अगर आप देखें ना, जब हम बोलते हैं अन, इन, उन, तो एंड पे नून की ही आवाज आती है, नून साकिन की आवाज आती है। इस वजह से इसका रूल भी सेम है, नून साकिन का रूल और तनवीन के जो रूल्स हैं वो रूल्स जो हैं वो सेम है। अच्छा, आज हमने रूल में करना क्या है? रूल में ये करना है हमने कि नून साकिन और तनवीन, जिस हरफ के ऊपर तनवीन होगी और नून साकिन, उनके बाद आने वाले जो हुरूफ होते हैं ना, फौरन बाद जो हरफ आता है, चाहे वो नून साकिन से, चाहे वो अगले अगला हरफ हो या अगला अगले लफ्ज का हरफ हो, लफ्ज बेशक लफ्ज खत्म हो जाए, अन नून साकिन पे एक वर्ड खत्म हो गया, अगला वर्ड स्टार्ट हो गया, लेकिन अगले वर्ड का जो पहला हरफ होगा वो फौरन नून साकिन या तनवीन के बाद होगा ना, उसको हमने देखना, उसके हिसाब से ये रूल्स है। ठीक है, चाहे वो एक ही वर्ड में नून साकिन है, ये मिसालों में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जो पोस्टर आपके साथ शेयर किया ना, ये मिसालों में मैं करवाऊंगी। अच्छा, अब आप लिखना शुरू करें। नून साकिन और तनवीन का उनके बाद आने वाले हुरूफ के हिसाब से चार रूल्स हैं। मैं रिपीट करती हूँ, नून साकिन और तनवीन के उनके बाद आने वाले हुरूफ के हिसाब से चार रूल्स हैं। ठीक है, चार रूल्स। आज पहला रूल हम इंशाल्लाह करेंगे जिसका नाम है इख्फा हकीकी। इख्फा नॉर्मली हम इख्फा ही बोलते हैं उसको, लेकिन उसका जो नाम है ना, उसके टर्म्स में, उसमें ग्रामर के हिसाब से, जो तजवीद के हिसाब से जो नाम है वो है इख्फा हकीकी। ठीक है, उसको बोलने में हम इख्फा ही बोल देते हैं। अच्छा, इख्फा क्या है? इख्फा ये है कि नून साकिन और तनवीन के बाद, ये जो मैंने आपको पोस्टर शेयर किया, इसमें ता से काफ तक नीचे की तरफ आते जाएं, पहले वाला कॉलम देखें। ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़्वा, फा, क़ाफ और कैफ, है ना। ये 15 हरूफ है। नून साकिन और तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाएगा तो जो नून की आवाज होगी ना, नून साकिन की, नून साकिन और तनवीन के एंड पे जो नून की आवाज होती है वो नाक में चली जाती है, बारीक होती चली जाती है। अच्छा, इसमें क्या है? गुन्ना में मैंने आपको बताया था कि आपकी जुबान जो है ना ऊपर टच होनी चाहिए, है ना। गुन्ना करते वक्त इन ना, आपकी जुबान ऊपर स्टे करती है, थोड़ी देर टच करती है ऊपर। लेकिन इख्फा में क्या होगा? आवाज को अपने नाक में लेके जाना है इस तरह कि आपकी जुबान जो है ना वो लटकती रहेगी बीच में, ऊपर और नीचे, कहीं पे भी टच नहीं होती। ठीक है, ये इसको मैं प्रैक्टिस के आपको मिसालों के साथ समझाती हूँ इंशाल्लाह ताला। आपने ये परेशानी हो ना कि ये तो 15 हरूफ है, हम कैसे याद करेंगे? जब आप चारों रूल्स कर लेंगे ना और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे कुरान पाक पे रोजाना पढ़ने की, ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आपके मुंह पे खुद ही चढ़ जाना, आपको पता चल जाना है कि ये यहाँ पे इख्फा हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, देखने में लग रहा है आपको कि 15 हरूफ है, कैसे याद करेंगे, लेकिन जब कुरान पाक पे तिलावत के दौरान आप करना शुरू करेंगी ना, खुद ब खुद आपको याद हो जाना इंशाल्लाह। ठीक है, और एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं ताकि आपको समझ आए। अब ता की मिसालें देखें। ता में देखिए अगली जो मिसाल दी हुई है, मन ताबा। बोलने में हम कैसे बोलते हैं? मन ताबा, है ना। लेकिन मन में देखिए मीम जबन नून, मन, नून साकिन है, नून साकिन है ना।
تو نون ساکن کے بعد آ گیا تا، اس لیے انہوں نے شروع میں تا لکھا ہے کہ یہ تا کی مثالیں ہیں کہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم جب تا آ گیا تو ہم نون ساکن کی آواز کو کیا کریں گے، ناک میں باریک کر دیں گے، من تابا، من تابا۔ دیکھیں اس کے اگر ہم آپ نہیں بھی اخفا کرتے نا، یہ غلطی وہ لہنی جلی والی غلطی نہیں ہے، مطلب بہت بڑے درجے کی غلطی نہیں ہے کہ جس سے میننگ چینج ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ تلاوت میں خوبصورتی بہت زیادہ آتی ہے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنا جو بھی ہمارا فیوریٹ قاری ہوتا ہے، کسی کی آواز میں سنتے ہیں، کسی قاریہ کی آواز میں سنتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، ہم اسی قاری یا قاری کو بار بار سننا پسند کرتے ہیں۔ ان کی تلاوت میں خوبصورتی کی وجہ کیا ہوتی ہے، ایک گننا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ جو ہوتی ہے اخفا، اخفا، اور اس کے بعد جو رولز آئیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ۔ آپ دیکھیے کہ من تابا، من تابا تو نارملی ہم جیسے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ جائیں گے، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تلاوت کرتے کرتے من تابا، اس سے ایک ٹھہراؤ بھی آئے گا، ایک جو ہم فاسٹ فاسٹ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کریں گے اس میں تھوڑا آہستہ ہوگا جیسے تلاوت کرنی چاہیے آرام آرام سے، اور دوسرا اس میں خوبصورتی آئے گی اور اس کا رول کا حق ادا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ نون کی آواز کو کیا کیا، ناک میں چھپا دیا، اسی چھپانے کے خفیہ سے نا اخفا اس لیے کہتے ہیں، خفیہ کر دیا ناک میں، ناک میں نون کی آواز کو چھپا دیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں اخفا، ٹھیک ہے۔ من تابا، آپ کی نا ناک میں جیسے وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، جیسے وائبریشن پیدا ہوتی ہے، آپ کی زبان بھی اندر سے نا ہلکی ہلکی سی جیسے وائبریٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹچ نہیں کر رہی ہے آپ کی زبان کہیں، آپ کے مائک بند ہے، لیکن آپ میرے ساتھ یہ ورڈ بول کر دیکھیے ایسے، من تابا، اگر آپ پڑھیں گی من تابا، من تابا، تو پھر آپ کی زبان اوپر ٹچ ہوگی، تو یہ اخفا نہیں ہوگا، زبان اوپر ٹچ نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی، تب ہی اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ من تابا من تحتها فریقا تقتلون، ٹھیک ہے۔ اب فریقن میں دیکھیں قاف کے اوپر دو زبر آ گیا تنوین کا رول آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب دو زبر میں اینڈ پہ جب ہم اگر تقتلون کا چھپا لیں، آپ پڑھیں فریقن، قن، قن میں ایسا لگ رہا ہے نا قاف زبر نون قن، ہے نا، تو آپ نے دیکھا کہ تنوین کی اور نون ساکن کی آواز اینڈ پہ بالکل سیم ہوتی ہے، نون ساکن آتا ہے اینڈ پہ، اس وجہ سے اس کا رول بھی سیم ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے، فریقا تقتلون، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو لمبا کرنے کے لیے یہ نہیں کر دینا کہ زبان کو اوپر ٹچ کر لے، کن ایسے نہیں کرنا، زبان اوپر تالو پہ ٹچ نہیں ہو رہی، بلکہ آپ فیل کریں گے یا اندر رہ رہی ہے یا دو دانتوں کے درمیان میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فریقا تقتلون، اب اگلی مثال دیکھیں سا کے ساتھ، فمن ثقلت، فمن نون ساکن کے بعد سا آ گیا تو اس نے سا کی وجہ سے نون کیا ہو گیا، ناک میں چھپ گیا، فمن ثقلت چھپ گیا اور باریک ہو گیا، من ثمرۃ ازواجا ثلاثہ، جیم کی مثال دیکھیں، من جاء خلقا جدیدا صبر جمیل، اب اس میں دیکھیں صبرون میں دو پیش آ گئی، لیکن اس کو میں نے کیا کیا، صبرون کے اینڈ پہ جو نون کی آواز آتی ہے اس کو ناک میں چھپا دیا، صبر جمیل۔ دال کی دیکھیں، دکا، دکا، ویسے ہاں میں نا آخری جو ہے نا اس کی حرکت جو ہے اس لیے نہیں پڑھ رہی کیونکہ ایسے میں ورڈ پڑھ رہی، کیونکہ ہم تلاوت نہیں کر رہے نا اس ٹائم، قرآن کے آیت کے پورے ورڈز نہیں پڑھ رہی، ٹھیک ہے۔ دکا، دیکھیں دکا کے بعد دال آ گیا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے دو زبر کے بعد دال آیا تو اس کی نون کی آواز جو ناک میں چھپ گئی، دکا، دکا، سون دو سین، اب یہ دیکھیں کہ ایک ہی ورڈ میں ہے، پہلے تو ہم اب تک جو مثالیں دیکھی ہیں وہ ایک ورڈ ختم ہو رہا ہے دوسرا ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے نا، اب دیکھیں کہ ایک ہی ورڈ میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ گیا اسی ورڈ میں دال، اسی ورڈ میں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے یا اسی ورڈ میں، لیکن ہونا نون ساکن اور تنوین کے فوری بعد چاہیے، ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف فوری بعد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اسی ورڈ میں ایک ہی ورڈ ہے، سندسن، ہم ویسے کیا پڑھتے ہیں سندسن ایسے پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ خوبصورتی کے لیے تلاوت کے
رول کے ساتھ پڑھیں گی. دیکھیں کیونکہ عربی زبان ہے نا, عربی زبان کے رول ہے. اب عربی جو لوگ ہیں وہ اس کو اخفا کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں, تو ہمیں بھی اس کو جو رول ہے وہ اسی طرح پڑھنا چاہیے. سندسن من دیارہم. اب زال کے ساتھ دیکھیں تنذرہم, یہ بھی اسی ورڈ میں ہے. تنذرہم ایک ہی ورڈ ہے, اس میں نون ساکن آ گیا, تا پیش نون تن ہے نا. ویسے ہم تن پڑھتے ہیں لیکن آگے تن کے بعد آگے زال, ٹھیک ہے. اس زال کی وجہ سے نون اخفا ہو گیا. تنذرہم نفس ذائقۃ ینذر. زا کی دیکھیں انزل نفس زکیہ فَإِن زَلَلْتُمْ. سین کے ساتھ دیکھیں عابدات سائحات. دیکھیں تن عابدات, تن تا کے نیچے دو زیر آئی ہے نا, تنوین ہے نا, تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو, ٹھیک ہے. دو زیر آئی ہے تو اس کے بعد آ گیا سین. تو میں نے کیا کیا, دو زیر کی جب آواز میں اینڈ پہ نون کی آواز آتی نا, تن تن ہے نا, تو نون اس آواز کو ناک میں چھپا لیا. عابدات سائحات من سفیہ من الانس. چھین کے ساتھ دیکھیں فمن شاء ننشزها. صاد کے ساتھ دیکھیں من صدقات منصورا قاعا صفصفا. ضاد کے ساتھ دیکھیں ومن ضل منضود قوما ضالین. طا کے ساتھ دیکھیں طہیر حلالا طیبا. ہم ویسے کیا پڑھتے ہیں, حلالا طیبا ایسے پڑھتے ہیں نا. حلالن جب ہم ایسے پڑھتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے نا اوپر ٹچ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کو میں نے طریقہ بتا دیا اخفا کرنے کا, کہ زبان آپ کی ٹچ نہ ہو تو بہت آسان اخفا کرنا, ٹھیک ہے. ناک میں آواز لے جائیں حلالا طیبا, ناک میں تھوڑی دیر چھپا کر اس کو روک لیں. جیسے غنہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس پوزیشن میں روک لینا ہے, تو ناک میں اس کو نون کو تھوڑی دیر روک لیں, ٹھیک ہے نا. من طیبات. زوا کے ساتھ دیکھیں من ظہیر تنظرون. ہم کیا پڑھتے ہیں تنظرون ایسے پڑھتے ہیں نا, لیکن نون ساکن کے بعد بے شک ایک ہی ورڈ ہے, لیکن نون ساکن کے بعد زوا آ گیا تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر تھوڑی دیر ناک میں روک لیا. تنظرون ظلا ظلیلا. فا کی مثال دیکھیں من فضة أمثال خالدا فيها. قاف کے ساتھ دیکھیں ثمنا قلیلا. نارملی ہم پڑھتے ہیں ثمنا قلیلا, ایسے پڑھتے ہیں نا ثمنا. نن جب ہم پڑھتے ہیں نن ثمنن تو ہماری زبان اوپر ٹچ ہوتی ہے, لیکن جب ہم نے دیکھا ثمنن کے بعد قاف آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے, زبان کو ٹچ نہیں ہونے دیں گے, ہم پڑھیں گے ثمنا, نون کی آواز کو ناک میں روک لیں گے. قلیلا ثمنا قلیلا من قبل عذاب قریب. کاف کے ساتھ دیکھیں منکم, ہم پڑھتے ہیں منکم ہے نا, تو اب دیکھیں منکم کو کیسے پڑھنا ہے. منکم نون کی آواز باریک ہو جائے گی اور ناک میں چھپ جائے گی اور تھوڑی دیر رکے گی ناک میں. فمن کان کتاب کریم. یاد رکھیے یہ جو 15 حروف ہے نا, ان کو کہتے ہیں حروف اخفا, ان کا نام ہے حروف اخفا, اور یہ ہمیشہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تب ہی اخفا کا رول اپلائی ہوگا, ٹھیک ہے, پہلے نہیں بعد میں, فوراً بعد میں, چاہے وہ ایک ہی ورڈ کے اندر ہے
چاہے وہ اگلا ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن نون ساکن اور تنوین کے فوری بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفا حقیقی کا رول اپلائی ہوگا. انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.